استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں شہزادہ ہاشم پیر دستگیر کو، میرے مراد خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید شاہ من اللہ علوی شتاری القادری صاحب قبلہ کو اس شعر کے ساتھ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ ملتمس ہوں شہزادہ ہاشم پیر دستگیر حضرت سید شاہ من اللہ حسینی علوی قادری الشتاری صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، ایمان میں اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرگار عشق، مادر کاروان سالار عشق۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی بھرپور قدر کرتے ہوئے میں چند نکات آپ تمام کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں گفتگو کا آغاز کروں گا تو آپ کو میرے عنوان کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، اگر آپ کچھ دہوں سے ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشنز کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے تمام مل کر کے وومن ایمپاورمنٹ پر بڑا زور دیا ہے، اور خصوصی طور پر اس سے سمپتی گین کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ کہیں پر جینڈر ڈسکریمنیشن کا ایشو آیا ہے تو کہیں پر وومن ایمپاورمنٹ یا انجسٹس یا ہیلتھ اینڈ کیئر ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز دنیا بھر میں اٹھائے گئے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایک سٹڈی، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، 40 سال پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، یہ کہ ایک بل کے طور پر پاس کیا تھا، یونیورسلی ایوری ون ہیز رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تمام آرگنائزیشنز جو ویمن ویلفیئر، ویمن ایمپاورمنٹ اور ویمن جسٹس کے لیے اپنی آوازوں کو اٹھاتے ہیں، آپ کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اپنی توجہ آپ رسول خدا، آخری پیغمبر، میسنجر آف اللہ، جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس زمین پر تشریف لائے اور آپ پر وحی کا سلسلہ تمام ہوا، اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 40 سال کیا ہے۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں، اور خصوصی طور پر اس مختصر سی گفتگو میں اگر میں اسلام میں خواتین کا مقام بتاؤں تو میں ایگزامپل لینا چاہوں گا ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے نفس قدسی کو جنہیں سیدہ کائنات کہا جاتا ہے، جن کی شخصیت اور سیرت کے اندر ہمیں ایک بہترین بیٹی نظر آتی ہے، ایک بہترین بیوی نظر آتی ہے، ایک بہترین ماں نظر آتی ہے، اور ایک بہترین استاد، عالمہ، فاضلہ، زاہدہ نظر آتی ہے۔ آج اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے جو یہاں پر بہنیں اور مائیں موجود ہیں، ان تمام سے بھی خصوصی طور پر مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم روحانی اور دنیاوی تمام امراض سے،
تمام مشکلات کا حل جاننا چاہتے ہیں تو آئیے کچھ دیر کے لیے سیدہ کائنات کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ان دونوں باتوں کو رکھ کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت پر آج ہمیں روشنی ڈالنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کیونکہ عورت یہ نیوکلیس ہوتی ہے سوسائٹی کی۔ اگر ویمن کمیونٹی میں سدھار پیدا ہوتا ہے تو یہ شور ہے کہ ساری کمیونٹی میں سدھار آ جائے گا۔ ایک بہت بڑے فلاسفر نے کہا تھا کہ مجھے تم بہترین مائیں دے دو، میں چند سالوں کے اندر ایک بہترین اور کامیاب ملک بنا کر کے تمہیں دے دوں گا۔ تو آج بی بی فاطمہ الزہرا کی شخصیت پر اگر ہم نظر ڈالیں، ان سے بہتر ہمیں رول ماڈل کہیں پر بھی نہیں مل سکتا، اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ الزہرا خواتین جنت کی سردارہ ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ میرے جسم کا ایک حصہ ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جتنے چاہنے والے ہیں ان تمام کو اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو اوبیڈینٹ ہو، چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو حکم کا بھی ماننے والا ہو، جو آپ کی ہر اعتبار سے پیروی کرنے والا ہو، اسی کو چاہنے والا کہا جائے گا۔ چاہنے والے کی چاہت کا دعویٰ جھوٹا ہے اگر وہ اتباع اور اطاعت نہیں کرتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹی کیسی ہے آپ بیٹی کیسی ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا نے معارضہ پیش کیا کہ بی بی فاطمہ آپ جائیں اور جا کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہیں کہ کچھ کنیزیں یا غلام ہمیں عطا کر دیں تاکہ جو آپ تکلیف میں مبتلا ہو آپ کو کچھ راحت اور ریلیکسیشن مل جائے۔ بی بی فاطمہ گئی اور حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر خاموش بیٹھ گئی۔ بعد میں خود حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے تو سیدہ کائنات اور حضرت علی نے سارا ماجرا پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رات میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تمہاری ساری تھکن جاتی رہے گی، تم تر و تازہ رہو گی۔ اس پر ایک بیٹی کیا کہتی ہے؟ آج کا باپ اگر اپنی بیٹی کو کہے کہ تم نماز پڑھو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تمہارے گھر میں خیر و برکت چلی آئے گی، بیٹی اگر نماز کی پابند ہو جائے تو گھر سارا شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، لڑائی جھگڑے فتنے فساد تمام سے محفوظ رہے گا۔ آج کا باپ اگر فرض کی دعوت دیتا ہے تو بیٹی قبول نہیں کرتی، لیکن حضور علیہ السلام کی وہ بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے کنیز دینے سے انکار کیا اور ارشاد فرمایا اس کے بجائے اور محنت کرو، کنیز تو نہیں دوں گا بلکہ اور کام دے دیا، اور وہ کام کیا دیا؟ اللہ کا ذکر دے دیا۔ حضور علیہ السلام کائنات کی بیٹیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو بیٹی ہو تو فاطمہ جیسی ہو، تم نواسے حسن اور حسین جیسے ہوتے ہیں۔ تو ہماری بہنوں سے میں یہ معروضہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے والد ان کو دعوت دین کی طرف بلاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا یہ کام زیادہ ترجیح دیتا ہے یا وہ کام زیادہ ترجیح دیتا ہے، بلکہ بی بی فاطمہ کی سنت یہ ہے، آپ نے سر جھکا کر کہا کہ آپ نے مجھے کنیز نہیں دی، بدلے میں مجھے وظیفے دے دیے، تو یا رسول اللہ مجھے یہ سب سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ نے اس کو اختیار کر لیا، یہ تسبیح فاطمہ بن گئی۔ اس کے بعد بحیثیت بیوی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کا کیا معاملہ ہے؟ آپ تھوڑی اپنی بے چینی دور کر کے بی بی فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے، ادب سے سنیں۔ کسی کے پاؤں میں چپل ہے تو وہ خدا کے واسطے نکال دے، یہ ایمان کا معاملہ ہو جائے گا۔ فاطمہ الزہرا کا ذکر کر رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں آسمان میں فرشتے بھی ادب کے ساتھ میری آواز کو سن رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا کو شدید بخار ہے، بہت بخار ہے، اور سیدہ کائنات حضرت علی شیر خدا نماز فجر سے جب لوٹے تو بی بی فاطمہ الزہرا کو دیکھتے ہیں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے نماز ہو رہی ہے، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بی بی فاطمہ کے جو الفاظ ہیں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہیں، آپ سب اس کو نوٹ کر لیجئے۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ
اے شیر خدا، غور سے سنیے، نوٹ کر لیجئے، بی فاطمہ فرماتی ہے اللہ کی عبادت شوہر کی اطاعت مجھ پر فرض ہے۔ کیا جوڑ دیا ہے بی بی فاطمہ نے، شوہر کا قدر احترام اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا۔ کہتی ہیں اللہ کی عبادت، اور آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی عبادت اور شوہر کی اطاعت یہ دونوں مجھ پر ضروری ہے، خدا کی قسم کوئی بیماری ان دو چیزوں سے میرا دامن نہیں چھوڑا سکتی۔ اللہ اکبر، اس پر ذرا سی توجہ کی جائے۔ اس کے بعد اور بڑی بات کہی سیدہ کائنات نے، بی بی ارشاد فرماتی ہے، غور کرو، سیدہ کائنات فرماتی ہے مجھے بخار ہے میں جانتی ہوں، لیکن اگر خدا کی عبادت اور شوہر کی اطاعت میں موت آ جائے تو میری خوش نصیبی یہی ہوگی کہ اسی کام میں میری موت آ جائے۔ یہ ایسا خاندان ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سے بڑا گھرانہ اور کس کا ہے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کائنات ارض و سما میں رسول کریم آقا علیہ السلام کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ اور آپ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کہتی ہیں شوہر کی اطاعت میں مجھے موت آئے تو میری خوش نصیبی والی موت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ اکبر، ذرا سا آپ توجہ کریں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بیوی کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے، راضی ہے، جس بیوی کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دے کر نکاح کریے، اپنی بیٹیوں کو یہ نوٹس لکھائیے اور اس کے بعد ان کا نکاح کریے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ جس بیوی کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اے خاتون، تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے تو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہے جنت کے اندر چلی جا، جس دروازے سے چاہتی ہے جنت کے اندر چلی جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر سیدہ کائنات کی عبادت اور ریاضت کا معاملہ، وہ اللہ کی بندی کیسے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت وہ کیسے کیا کرتی تھی، اور امت کے لیے دعائے خیر کا کیا معاملہ تھا، سخاوت کا کیا معاملہ تھا۔ کئی پوائنٹس ہیں، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں تک عبادت کی بات ہے تو آپ فرماتی ہیں دن بھر کام کاج، دن بھر چکی اور دیگر معاملات میں آپ کا حسن اور حسین اور بی بی زینب اور حضرت علی شیر خدا، یہ آپ کی فیملی ہے، اور اس فیملی کی خدمت کے ساتھ ساتھ رات میں آپ ایک سجدہ کرتی ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک سجدہ کرتی ہیں رات میں، اور رات میں سجدہ کرنے کے بعد وہ سجدہ مکمل نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو آپ اللہ سے ایک شکوہ کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ اے اللہ، تو نے رات کو اتنا چھوٹا کیوں بنایا، فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، تو نے رات کو اتنا چھوٹا کیوں بنایا، فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک خاتون آپ کے گھر آئی جس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، جس کی قمیص پھٹی ہوئی تھی، سیدہ کائنات نے امام حسن کی ایک پوشاک، امام حسن کو نیند میں سے اٹھایا، امام حسن کی پوشاک نکال کر کے اس کو خیرات فرمائی۔ سخاوت کا یہ معاملہ آج ہماری ماؤں، بہنوں اور آپ تمام کو مخاطب ہو کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے تو عزیزان ملت اسلامیہ فقط اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ان معروضات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی تمام کرتا ہوں۔